أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي جادو کا جو معاملہ ہے وہ جادو کا معاملہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں ایک جگہ ہے عراق میں، اس کی جگہ کا نام ہے بابل. وہاں پر جادو کا سیکھنا سکھانا تھا اور وہ لوگ بہت آپس میں سیکھنا سکھانا کرتے تھے اور جادو کو سیکھتے تھے اور سکھاتے بھی تھے. اللہ رب العزت اس کو منع کرنا چاہتے تھے، اس سے لوگوں کو روکنا چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے لوگ جادو سیکھیں نہیں، جادو کے اس حرام کام سے بچ جائیں. اب یہ سمجھنا ہے کہ جادو کیا ہے. بہت سارے لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں. یہ ایسا موضوع ہے، چاہیے تو بہت زیادہ لوگ کو بیٹھ کر سنتے تو معلوم ہوتا کہ جادو کی حقیقت کیا ہے. اور جادو یہ یہودیوں کا ایک خاص عمل ہے. یہودی اسی جادو کے ذریعے سے بہت سارا کام کرتے ہیں. اور دنیا کے اندر جادو ایک ایسے اثر کو کہتے ہیں جس کا سبب ظاہر میں کوئی معلوم نہیں ہوتا. سمجھ رہے؟ جس کا ریزن ظاہر میں دکھائی نہیں دیتا. خواہ وہ چیز دکھنے میں آنے والی ہو یا جو ہے کسی آدمی کے اندر وہ چیز موجود ہو. کیا مطلب؟ آپ کے اندر کوئی ایسی طبیعت آپ کی ایسی خراب ہو گئی، سامنے والے کو آپ دکھا نہیں سکتے، لیکن اندر سے طبیعت، پیٹ کا درد ہو رہا ہے، پیٹ کے اندر مروڑ پیدا ہو گیا اور جو ہے لیور کا درد پیدا ہو گیا. اس طرح کے اندر کی کچھ چیزیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی کے ظاہر میں معلوم ہوتا ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں انسان اپنی زبان سے وہ نکالتا ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس پر اثر ہوا ہے. یہ وہ چیزیں جس کا احساس بھی نہیں ہوتا، حالانکہ اس پر جادو ہو چکا ہوتا ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اور اس جادو کے اندر جنات اور شیاطین، خبیث شیاطین کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. حتیٰ کہ جو جادوگر ہوتے ہیں، سب سے پہلے نمبر پر تو وہ جادو کرتے وقت ان خبیث شیاطین اور جنات کا مدد لیے بغیر نہیں کر سکتے. ایسے کام کرنے پڑتے ہیں ان کو کہ جس سے ان کا ایمان بچتا ہی نہیں ہے. جادو کرنے والے کا ایمان بچتا ہی نہیں ہے. جو مسلمان جادو کرتے ہیں آپ جا کر دیکھ لو، ان کو اچھی موت نصیب نہیں ہوتی. مرتے وقت میں ایسی بیماری آتی ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یا کچھ ایسا مسمرزم یعنی خیال ایسا آپ کا ہو جاتا ہے، مینٹیلٹی طور پر آپ ایسے پریشان ہو جاتے ہیں اس جادو کی وجہ سے. یعنی آپ کے خیال کو خراب کر دینا، آپ کے دماغ کے سوچ اور سمجھ کو بدل دینا، یہ بھی جادو کا اثر ہوتا ہے. اور اسی طرح کچھ بیماریاں ایسی آ جاتی ہیں جس کا علاج کرتے کرتے لوگ تھک جاتے ہیں، تو وہ بھی جادو کی وجہ سے ہوتا ہے. اب اس جادو کے اندر کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کی حقیقت کو بھی بدل دیتے ہیں. جادو اللہ معاف فرمائے اتنی سخت چیز ہے کہ آدمی سے انسان کو گدھا بنا دیتے ہیں. ہاں، انسان کو جانور کی شکل بھی بنا دیا جاتا ہے. اور بعض موقع پر سیاروں کا، ستاروں کا بھی استعمال کرتے ہیں. الگ الگ انداز ہے. جنات اور شیاطین جن کا جو آسمانوں سے جن کا تعلق ہوتا ہے، ان سے ان کا تعلق شروع ہو جاتا ہے اور ان کے کہنے پر یہ لوگ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی جتنی گندی حرکت ہو سکتی ہے اتنا گندا کام کرتے ہیں. جادو کرنے والے ہمیشہ ناپاک رہیں گے، کبھی ان کو پاکی پسند نہیں آئے گی. اور جادو کرنے کے لیے ہر وہ کام کرنا پڑتا ہے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے. گندگی کھاتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے شیطان خوش ہوتا ہے. اس وقت میں سب سے بڑی
جادو کو ماننے والی یہودیوں کی سب سے بڑی ٹیم جو ورلڈ لیول میں کام کر رہی ہے، ایلومیناتی، جو لوگ پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایلومیناتی ایک بہت بڑا ٹریڈ مارک ہے ان کا، آپ نیٹ پر بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں تفصیلی بات بیان فرمایا ہے کہ دیکھو کہ اللہ رب العزت نے ہوا تھا کیا، اللہ رب العزت نے جو بات ان کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام پر انہوں نے الزام لگایا کہ سلیمان علیہ السلام بھی جادوگر تھے، نعوذ باللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، کفر نہیں کیا، اور ان لوگوں نے شیاطین کے کہنے کی وجہ سے وہ منتر پڑھنا شروع کیا جو شیاطین نے ان کو سکھایا تھا، تو اس وجہ سے یہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایسا جادو سیکھ لیا جس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان فرق پڑ سکتا ہے، میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ہو جاتی ہے اور بہت نقصان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور یہ بہت بڑا کفر کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کو بالتفصیل بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو اگلے ہفتہ آپ حضرات کے سامنے یہ پوری تفصیل جادو کے متعلق پورا آدھا صفحہ ہے، آپ حضرات کے سامنے اس کو جتنا سمیٹ کر بیان کر سکتے ہیں اس کو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن پر اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور زیادہ تر ایسی چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ چیزیں وہم انسان کے دل میں وہم پیدا کر دیتی ہیں کہ میرے اوپر شیطان کا اثر ہو چکا ہے، جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، صبح و شام اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو دعائیں سکھائی ہیں وہ دعائیں پڑھنے والوں پر وہ اللہ رب العزت اس سے بچاتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالی ہم سب کو بچائے رکھے، اللہ رب العزت صحیح معنوں میں دین پر چلا لے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔